ایک اللہ کے ولی نے 40,000 درہم کو ٹھوکر مار دی، 40,000 درہم ٹھکرا دیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مال کے اوپر، دنیا کے اوپر نہیں مرتے، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حضرت مقاتل بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن بیٹھا تھا۔ ان کے گھر کے سامان کی ساری کائنات، یعنی ان کے گھر کا سارا سامان جو تھا وہ تو صرف ایک چٹائی، ایک چمڑا، ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں مرتے، صرف رب کی رضا کے لیے کہ رب جس حال میں رکھے، اور وہ صرف دکھاوے کے لیے غریب ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ان سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی امیر نہ ہوگا، ان سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مالدار نہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں صرف اتنی کائنات، اتنی چیزیں ان کے وہاں تھیں، ایک چٹائی، ایک چمڑا، ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی، فرماتے ہیں میں وہیں پہ بیٹھا تھا، کسی نے آ کے دستک دی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو آنے والے نے بتایا کہ میں محمد بن سلمان خلیفہ وقت ہوں، میں محمد بن سلمان خلیفہ وقت ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ محمد بن سلمان خلیفہ وقت گھر کے اندر داخل ہوا۔ بیان کرتے ہیں وہ اندر آیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل خوف و ہیبت سے بھر جاتا ہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کی وجہ وہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ جس عالم کو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے پاس میں جو علم ہے تو صرف وہ رب کی رضا کے لیے علم ہے، صرف وہ رب کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے، پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا ہے، تو وہ عالم کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سے ہر ایک چیز ڈرا کرتی ہے، سب اس سے ڈرا کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر اس کا مقصود و مطلوب دنیا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، ہر ایک سے وہ عالم ڈرتا ہے جس کا یہ ارادہ ہو کہ میں دولت کما لوں، میں امیر شخصوں کے پاس میں جاؤں، ان کو خوش کر لوں، میری بات وہاں چلے اور میں طرح طرح کے انعام و اکرامات سے نوازا جاؤں، تو اس سے دنیا نہیں ڈرتی ہے بلکہ وہ دنیا سے ڈرا کرتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر آج کل کے زمانے میں کافی شعراء و علماء حضرات غور کریں، اس حدیث سے درس حاصل کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا جس نے دنیا کی خاطر سب کچھ اکٹھا کیا، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے علم حاصل کیا، لوگوں کو خوش کرتا ہے اور پیسے لے کر کے، زائد پیسے لے کر کے پروگراموں میں جاتا ہے، پروگراموں کو کینسل کرتا ہے، دوسری جگہ اگر کہیں پیسے ملتے ہیں تو وہ ڈرے اللہ رب العزت سے، ڈرے، ڈر پیدا کرے، اپنے دل کو صاف کرے۔ عالم وہ بہتر ہوتا ہے جس کا علم اس مقصود سے ہو کہ اس سے صرف و صرف رب کی رضا ہو، تو دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ خلیفہ وقت نے 40,000 درہم ان کے سامنے رکھے، حضرت حماد کے سامنے، اور کہا انہیں اپنی ضرورت میں خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر چلا جا۔ خلیفہ وقت سے کہ آپ کے گھر کے ساری کائنات اتنی تھی کہ ایک چٹائی، ایک چمڑا، ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے پانی 40,000 درہم آئے۔ آج کا اگر کوئی لالچی مقرر ہوتا، آج کا اگر کوئی لالچی عالم ہوتا، دنیا کو حاصل کرنے والا ہوتا تو وہ 40,000 درہم رکھ لیتا، لیکن آپ نے فرمایا اٹھ چلا جا، یہاں سے اٹھ، کھڑا ہو، چلا جا۔ بادشاہ وقت سے فرمایا جا، چلا جا۔ اس نے 10 دفعہ، ایک دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ خدا کی قسم کھا کر یہ رقم حلال ہے اور مجھے وراثت سے ملی ہے، 10 دفعہ کہا کہ یہ خدا کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں جو رقم میں نے آپ کو دی ہے یہ رقم حلال کی ہے، حلال کی ہے، آپ اس کو لے لیجئے، مجھے یہ وراثت میں ملی ہے۔ اللہ اکبر، حلال کمائی،
حلال کمائی پیش کی جا رہی، پھر بھی اللہ کے ولی اس کو نکار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تو نکل جا۔ وہ کہتا ہے اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے، اس میں حرام بالکل نہیں لگا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تو اسے آپ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں، یعنی جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کا حق رکھتے ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، اس میں جا کر کے اس کو آپ تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا عدل و انصاف سے تقسیم کرنے کے باوجود ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا اور میرے بارے میں بدگمانی کرے، میرے بارے میں غلط خیال کر کے گنہگار ہو جائے، اور ایسا وہ کرے یعنی کوئی میری وجہ سے گنہگار ہو جائے تو یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ 40,000 درہم آپ لے جائیے، میں یہ 40,000 درہم نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ یہ ہمارے بزرگ جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑی ہے مال کی، تو مالوں کو بھی ہمارے تمام بزرگوں نے قربان کیا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہے زبان سے دل سے بیعت کرنے کی اور دل سے خدمت کرنے کی اسلام کی، تو اسلام کی خدمت زبان سے کی ہے، ہاتھوں سے کی ہے، دولت سے کی ہے، اور عدل و انصاف سے کی ہے۔ درس حاصل کرنا، یہ بزرگوں کے تمام جو زندگیاں ہم اور آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے گزاری ہیں، تو کوشش کریں، ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس ارادے سے سنیں اور پڑھیں کہ ہم کوشش کریں جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگیوں کو گزارتے رہیں۔ بزرگان دین دنیا کی دولت سے بہت زیادہ دور بھاگتے تھے، ایک دو نہیں بلکہ بہت دور بھاگتے تھے کہ دنیا کی دولت کو اپنے پاس میں بھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ درہم لے لیتے، 40,000 درہم تھے۔ اس لیے بادشاہوں پر بھی ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا، ان کے پاس میں آ کر کے اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ لیکن آج ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، تو آج ہم پر امیر لوگ حاکم بنے ہوئے ہیں، آج ان کے حکم کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ ان بزرگوں کے یہاں بادشاہ وقت ہونا، بہت بڑا مالدار ہونا کوئی شرف ہی نہیں رکھتا تھا، کوئی شرف نہیں رکھتا تھا۔ اسی طریقے سے اور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں رہ کر حدیث لکھتے رہے۔ ایک بار ان کی قلم ٹوٹ گئی اور لکھنے کے لیے عاریتاً وقتی طور پر کسی اور سے دوسرا قلم مانگ لیا اور اس سے کتابت حدیث کرتے رہے، یعنی حدیث شریف لکھتے رہے۔ جب وہاں سے اپنے وطن کو چلنے لگے تو بھولے سے وہ مانگا ہوا قلم بھی ان کے پاس ہی رہ گیا۔ جب آپ اپنے شہر میں پہنچے اور اسباب کو کھولا، یعنی جو سامان تھا اس کو کھولا، تو وہ قلم بھی نکلا۔ انہوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو دوسرے کا ہے، یہ میرا نہیں، میں نے دوسرے کا قلم مانگا تھا، میں اس کا قلم لے کر کے آ گیا ہوں۔ فوراً وہ اپنے وطن سے پھر ملک شام جانے کی تیاری کی، فوراً، ایسا نہیں کہ ٹائم لگایا، وقت لگایا، فوراً ملک شام کو جانے کی تیاری کی تاکہ جو مالک قلم ہو اس کے پاس میں قلم پہنچا دیا جائے، مالک قلم کے پاس میں قلم پہنچا دیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف پرائی چیز سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ آج پرائی چیز رکھ لینا تو بہت آسان ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ دینا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کے ایک ایک دانہ اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، ان کے طور طریقے پہ ہم اور آپ کو اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ ایک قلم کے لیے رکھ لیتے تو کیا ہوتا، لیکن بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، ان کا یہ تقویٰ رہا۔ ایک قلم، مانگی ہوئی قلم، ایسا نہیں کہ چرا لی ہو یا کہیں پا گئے ہوں، ایک قلم مانگی تھی، پھر اس کو لوٹانے کے لیے اپنے شہر کو پہنچے، اور وہاں جب آپ نے دیکھا تو پھر وہیں سے ملک شام کو فوراً گئے تاکہ جو قلم کا مالک ہے اس تک اس قلم کو پہنچا دیا جائے۔
اس کا حق اس کو دے دیا جائے۔ اس کے بدلے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آخرت میں اس کو میں راضی کروں اور اس کو اپنے میں سے نیکیاں دوں۔ تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لو، نماز